ولو اور اگر، ولو اور اگر، لا نہ، ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی، علیک آپ پر، ولولا فضل اللہ علیک، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی نہ ہوتی آپ پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت اور اس کی عنایت نہ ہوتی آپ پر، لا یقیناً، ہمت ارادہ کر لیا تھا، لہمت تو یقیناً ارادہ کر لیا تھا، طائفۃ ایک جماعت نے، منہم ان میں سے، ان کے، یضلوا کہ وہ آپ کو بھٹکا دیں، لہم طائفۃ منہم تو ان میں سے ایک جماعت نے یہ ارادہ کر لیا تھا، ان یضلوا کہ آپ کو بھٹکا دیں، وما اور نہیں، یضلون وہ بھٹکاتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو ہی، اور وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کریں گے اور اپنے آپ ہی کو بھٹکائیں گے اور بہکائیں گے، وما اور نہیں، یضرون وہ نقصان پہنچا سکتے، کا آپ کو، وما یضرونک اور وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، من شیء ذرہ بر بھی، وما یضرونک من شیء اور وہ ذرہ بر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے یا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وانزل اور نازل فرمائی ہے، اللہ اللہ تعالی نے، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، وعلمک اور سکھلایا آپ کو، تعلیم دی آپ کو، ما جو، لم تکن نہ تھے آپ، تعلم جانتے، اور آپ کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو آپ نہ جانتے تھے اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے، وکانا اور ہے، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکا آپ پر، عظیما بہت بڑا، اور آپ پر تو اللہ کا فضل عظیم ہے، اور آپ پر تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اگر پچھلا جو واقعہ تھا اس کو سامنے رکھیں تو اس آیت کا مفہوم اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ چوری کی ایک واردات ہوئی اور چوری کی اس واردات میں جو اصل چور تھے، مجرم تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بچا کر الزام اوروں کے سر پر تھوپ دیا، اور کچھ وقت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی سمجھے اور آپ کی بھی یہی رائے ہے کہ وہ جو یہودی جس پر الزام لگایا گیا کہ وہی قصوروار ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے بعد آپ پر وحی نازل فرمائی اور وحی نازل فرما کر جو اصل چور تھا اس کا بھی تعین فرما دیا، اور جو وہاں ایک تھوڑی سی غلط فہمی جنم لے رہی تھی اللہ رب العزت نے اس کی بھی اصلاح فرما دی۔ یہ تھا پس منظر۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ ضرور سوچا تھا کہ وہ آپ کو، تھوڑا سا میں وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہوں انگلش کا ہے، تھوڑا سا آپ کو مس گائیڈ کر دیں، آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیں۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچا تھا، یہ ارادہ کیا تھا اور اپنی سی پوری کوشش کی تھی، اور یہ کوشش یا ایسا معاملہ صرف اس موقع پہ نہیں ہوا بلکہ اور بہت سے مواقع پہ ہوا
لوگوں نے کوشش کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی غلط فہمی میں مبتلا کر دیں. جیسے ہم 18ویں پارے میں پڑھیں گے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب جھوٹی تہمت لگی تو اس کو اتنا پھیلایا گیا اور اتنا اس کو آپ کہہ لیں کہ وائرل جسے کہتے ہیں کیا گیا، اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے اس معاملے میں، تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے. اچھا، لیکن نبی کی جو ذات ہے چونکہ وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت بننی ہے، اسی لیے کہیں اگر ذرا سی بھی اس قسم کی غلط فہمی کا شبہ ہو تو اللہ رب العزت فوراً وحی نازل فرما کر اس کو واضح فرما دیتے ہیں، اور نبی کے کسی کلام میں اور کسی ہدایت میں کوئی غلط فہمی نہیں رہنے دیتے. یہ نبی کا اعزاز ہوتا ہے. یہ اعزاز نبی کے علاوہ باقی کسی کے لیے نہیں ہے. کسی پہ اللہ فضل فرما دیں تو الگ بات ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے. لیکن نبی کی ذات کی یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ اگر کہیں ظاہری حالات سے نبی کسی غلط فہمی کے مرتکب ہو رہے ہوں، میں غلط فہمی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، گمراہی نہیں، مطلب بات کو سمجھنے میں تھوڑی سی کبھی ایسا ہو گیا کہ غلط فہمی کا سا کوئی تاثر پڑ گیا. انشاءاللہ ہم ایسے بہت سے واقعات پڑھیں گے. جیسے سورہ تحریم میں آتا ہے، سورہ تحریم کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا لی کہ میں شاید نہیں پیوں گا آج کے بعد. حالانکہ وہ جو بات آپ کے سامنے لائی گئی تھی وہ بات ٹھیک نہیں تھی، لیکن آپ نے وقتی طور پر اس کو ٹھیک سمجھ لیا. ٹھیک نہیں تھی لیکن آپ نے اس کو ٹھیک سمجھ لیا، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے ایک حلال چیز کو حرام کر لیا اپنے اوپر. تو آپ بلکہ اپنی جو قسم کھائی ہے آپ اس کا کفارہ ادا کیجئے اور اس قسم کو توڑیے. اس قسم کے واقعات حضور کی زندگی، لیکن نبی کی ذات کو ذرا سی دیر کے لیے بھی غلط فہمی پر باقی نہیں رہنے دیا جاتا. کیوں؟ تاکہ انسانیت تک جو ہدایت پہنچے وہ کامل اور اکمل اور مکمل پہنچے. تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عصمت ہے اس کو واضح کیا گیا کہ آپ پر اللہ کا فضل ہے. اب دیکھیں، پھر دیکھیں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اور فضل اور رحمت یہ ہے کہ کوئی آپ کو بھٹکا نہیں سکتا. وقتی طور پر ہو سکتا ہے کوئی تھوڑی بہت آپ کے ذہن میں کوئی خیال آ جائے، کوئی سوچ آ جائے وقتی طور پر، لیکن آپ اس پر قائم رہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لَهَمَّ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ایک جماعت نے اس چیز کا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے تھے، آپ کو نہیں. اگلا جملہ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت فرمانی ہے، آپ کی حفاظت فرمانی ہے، آپ کے اقوال کی حفاظت فرمانی ہے، آپ کے اعمال کی حفاظت فرمانی ہے، آپ کے گھرانوں کی حفاظت فرمانی ہے. جی، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اس لیے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہم انشاءاللہ 6 پارے میں پڑھیں گے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حفاظت کے لیے کچھ صحابہ کو مقرر فرمایا ہوا تھا. یہ جو ریاض الجنہ ہے اس میں ایک ستون ہے، اس کا نام ہے اسطوانۃ الحرس. حرس کہتے ہیں حفاظت، چوکیداری، سیکیورٹی، یعنی وہ سیکیورٹی پوائنٹ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لاتے تھے تو صحابہ 5-6 صحابہ کرام یا زیادہ بھی آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہوتے تھے، کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے. پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی. چنانچہ آپ نے وہ جو سیکیورٹی تھی وہ ختم فرما دی، اب نہیں ضرورت. اسباب کے درجے میں آپ نے شروع میں اس کو اختیار فرمایا، اسباب کے درجے میں. پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کی حفاظت کا وعدہ ہو گیا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لوگوں کے نقصان سے لوگوں کی طرف سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. تو حضور کی ذات کی حفاظت، حضور کے اقوال و افعال کی حفاظت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانوں کی حفاظت،
سب کے سب اللہ نے اپنے ذمے لی. وما یذرونک من شیء، اس لیے فرمایا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. وانزل اللہ علیک الکتاب، اور اللہ نے آپ پر کتاب اتاری، والحکمت، اور اللہ نے آپ پر حکمت اتاری. کتاب قرآن مجید ہے. حکمت کیا ہے؟ یہ اکثر قرآن مجید میں آتا ہے، مختلف جگہوں پر بسا اوقات اس کا مفہوم بدل بھی جاتا ہے، لیکن یہاں حکمت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، آپ کے اقوال، جن کو احادیث مبارکہ کہا جاتا ہے. یہ تھوڑی سی نا آج کے دور میں تو بطور خصوصی سمجھنے والی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو احادیث مبارکہ ارشاد فرماتے تھے نا، جو بھی آپ کی زبان اقدس سے ارشاد ہوتا تھا وہ بھی من جانب اللہ ہوتا تھا، وہ بھی من جانب اللہ ہوتا تھا، اس لیے اس کی بھی گارنٹی تھی. اور یہ جو وحی ہے نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، وحی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وحی دو قسم کی ہے. ایک ہے وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن ہے. اور ایک ہے وحی غیر مطلوع جس کی اس طرح تلاوت نہیں ہوتی، وہ احادیث مبارکہ ہیں. ان کو بھی وحی کہا گیا، اور وحی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی. تو اللہ نے آپ پر کتاب اتاری اور اللہ نے آپ پر حکمت نازل فرمائی. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر قول سچا ہے. کسی قول کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور نے یہ بات غلط کہی ہے، یہ کہہ ہی نہیں سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات، ہاں اب یہاں تھوڑی سی میں بات درمیان میں ایڈ کرتا جاتا ہوں. ہمارے ہاں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے ضعیف روایات. ضعیف روایات اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا ضعیف احادیث اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات نقل کی ہے، صحابہ کی حد تک تو ٹھیک ہے، وہاں تو غلطی کا امکان نہیں ہے، وہ تو عادل ہیں. بعد میں آگے جو لوگ آئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی شخص نے حضور کے فرمان کے اندر اپنی طرف سے کچھ گڑبڑ کی ہو. اگر کوئی اس قسم کا شائبہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی شخص نے جو بعد والے ہیں اس نے اپنی طرف سے کچھ اضافہ کیا ہو، اپنی طرف سے کوئی گڑبڑ کی ہو، تو پھر اس روایت کے بارے میں اکثر کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا ذرا محتاط ہو کے اس میں، کیونکہ حضور کے فرمان کے اندر خدشہ ہے کسی نے اپنی طرف سے ایڈیشن کی ہو. تو حضور کا فرمان غلط نہیں ہے، ہاں کسی شخص نے اپنی طرف سے کوئی بات ڈال کے حضور کی طرف منسوب کر دی ہے، وہ چیز غلط ہے. لیکن حضور کا جو بھی فرمان ہے مستند طریقے سے جو بھی پہنچا ہے، وہ حرف آخر، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اس لیے ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں 2-3 دن پہلے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی وہ اللہ کی کہی ہوئی بات ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی کہی ہوئی بات ہے. تو نبی کی ذات جو ہے اس حوالے سے بڑی مستند ہوتی ہے، مستقل مطاع ہوتی ہے، مطاع بالذات ہوتی ہے، شارع ہوتی ہے، کہ وہ جو بات بھی کہے نبی کی ذات وہ اللہ ہی کی طرف سے کہی ہوئی بات تصور کی جاتی ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ، کیونکہ اللہ نے اتاری ہے آپ پر کتاب بھی اور حکمت بھی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ باتیں سکھائیں جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ کو ان چیزوں کی تعلیم دی جو آپ نہیں جانتے تھے. اب یہ جو تعلیم دی ہے یہ قرآن کی شکل میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ کی شکل میں بھی، یہ دونوں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمیں ہیں. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے. لا نہیں، خیرہ کوئی بھلائی، فی کثیر اکثر، من نجواہم لوگوں کے خفیہ مشوروں میں. نجوا سرگوشی کو کہتے ہیں، سرگوشی خفیہ مشورہ. سرگوشی اور خفیہ مشورہ آہستہ چپکے سے ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے لیے نجوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر یہ جو خفیہ مشورے ہوتے ہیں لوگوں کے، ان میں خیر نہیں ہوتی. اب یہ واقعہ وہی چل رہا ہے، وہ رات کو اکٹھے ہو کر انہوں نے جو آپس میں مشورے کیے نا، وہ سب کل ہم نے پڑھا تھا ما لا یرضی من القول، یہ وہ تھے جو اللہ کو پسند نہیں تھے، اللہ نہیں ان پہ راضی تھے. تو اکثر لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر جو لوگوں کے
سرگوشیاں ہوتی ہیں، خفیہ مشورے ہوتے ہیں، ان میں خیر کم ہی ہوتی ہے۔ ہاں الا سوائے اس کے، من امرا جس نے تلقین کی، بالصدقہ صدقے کی، الا من امر بالصدقہ، ہاں اگر کسی نے صدقے کا حکم دیا یا صدقہ کرنے کی تلقین کی، اگرچہ یہ خفیہ طور پہ ہو، اگرچہ یہ سرگوشی ہو، یہ خیر ہی خیر ہے۔ او یا معروف، یا کسی بھلائی کے کام کا مشورہ ہوا، بھلائی کے کام کی تلقین ہوئی، معروف اچھے کام کی، بھلائی کے کام کی، نیکی کے کام کی، خیر کے کام کی تلقین ہوئی۔ او یا اصلاح صلح کرانا، بین الناس لوگوں کے درمیان، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے بارے میں کسی نے کسی سے سرگوشی کی یا کسی نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ کان میں کسی کے کہی جائے، خفیہ مشورہ کیا جائے، ان میں خیر ہی خیر ہے۔ لوگوں کے درمیان صلح صفائی ہو، اور کسی نیکی اور بھلائی کا مشورہ ہو، اور کسی صدقہ، کسی غریب کی مدد کا مشورہ ہو، ان میں خیر ہی خیر ہے۔ ورنہ عموماً یہ جو چھپ چھپا کے مشورے ہوتے ہیں، ان میں اللہ فرماتے ہیں ان میں خیر نہیں ہوتی۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو ایسا کرے، یعنی جو اس قسم کا مشورہ کرے، صدقہ، معروف، اصلاح بین الناس، جو اس کا مشورہ کرے، ابتغاء، اور حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو اس قسم کا مشورہ کرے، فسوف، تو عن قریب، نؤتیہ، ہم اسے دیں گے، اجراً عظیما، بہت بڑا اجر۔ جو اس کام کے لیے اکٹھا ہو، اس کام کے لیے جمع ہو، مشورے، اس کام کے لیے مشورہ کرے، اس کام کے لیے سرگوشی کرے، اور پھر وہ یہ کام کرے بھی اور اللہ کی رضا کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ ومن، اور جو یشاقق، مخالفت کرے، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، من بعد، اس کے بعد، ما، جبکہ، تبینہ، خوب واضح ہو چکی، لہو، اس کے سامنے، الہدا، ہدایت، جب ہدایت خوب واضح ہو چکی، اس کے بعد جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، آپ کے فرمان کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ، اور چلے، سبیل، خلاف، غیرہ خلاف، وَيَتَّبِعْ، اور چلے، غیرہ خلاف، سبیل راستہ، المؤمنین ایمان والوں کا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی راہ کے خلاف چلے، ایمان والوں کی راہ کے مخالف چلے، نولہ، تو ہم جانے دیں گے اس کو، ہم پھیر دیں گے اس کو، ما تولا، جہاں وہ پھرتا ہے، جہاں وہ جانا چاہتا ہے ہم اس کو جانے دیں گے، ونصلہ، اور ہم اسے داخل کریں گے، جہنم، جہنم میں، وساءت مصیرا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں دو چیزوں کو گمراہی بتلایا گیا، اور ان دو کاموں کے اوپر جہنم کی وعید سنائی گئی۔ ایک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، ظاہر ہے وہ تو سیدھی صاف سی بات ہے، جو من بعد ما تبین لہ الہدا، جانتے بوجھتے۔ ایک ہے غلط فہمی میں اگر کوئی آدمی کر گیا، وہ یقیناً قابل معافی ہو سکتا ہے۔ جانتے بوجھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ کے فرمان کے خلاف اور آپ کی بات کے خلاف چلنا، تو جہنم میں جانے والی بات ہے۔ دوسری چیز، یہ تھوڑی سی ذرا قابل توجہ ہے، غیر سبیل المؤمنین، ایمان والوں کی راہ کو چھوڑ کر چلے، ایمان والوں کی راہ کے خلاف چلے، ایمان والوں کی راہ کی مخالفت میں چلے، وہ یہ دوسری چیز ہے جس کو گمراہی اور جس پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ یہ کیا ہے؟
ادلہ اربع چار ہیں، ادلہ اربع، ادلہ جو ہیں وہ چار دلیلیں ہیں۔ دلیل کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی مسلمان کوئی کام کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ ان چار جگہوں سے دلیل حاصل کرے۔ سب سے پہلے اس نے دلیل لینی ہے قرآن کریم سے کہ آیا جو میں کام کر رہا ہوں قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے، بس بات ختم، اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے اگر قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے تو پھر وہ دیکھے گا حدیث رسول کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارکہ کے اندر اس کا تذکرہ ہے اور میرے لیے رہنمائی وہاں موجود ہے۔ اگر فرامین کے اندر حضور کے فرامین میں ہدایت مل جاتی ہے، رہنمائی مل جاتی ہے، بات ختم، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید، اس کے بعد فرامین رسول۔ ایک شخص کو کوئی معاملہ درپیش ہے تو نہ تو قرآن کریم کے اندر کوئی اس کو رہنمائی مل رہی ہے، نہ حدیث مبارکہ کے اندر۔ تیسری جو چیز ہے اسے کہا جاتا ہے اجماع، اجماع امت، اجماع امت۔ اجماع امت کا مطلب یہ ہے یہ امت جس کام پہ اکٹھی ہو جائے گی نا، جمع ہو جائے گی، وہ کام خیر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ اس امت کا بھی ایک اعزاز ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، آپ کی نسبت سے، آپ کی برکت سے اس امت کا بھی ایک اعزاز ہے کہ اجتماعی طور پر امت گمراہی پہ جمع ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی ایسا معاملہ پیش ہوا، قرآن مجید میں نہیں تھا، حدیث مبارکہ میں نہیں تھا، تو اب جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے اجماع امت۔ اگر اجماع امت کے اندر یعنی یہ صورت پہلے پیش آ چکی ہے اور اس پر مسلمانوں کا اتفاق اس بات پہ ہوا تھا، مسلمانوں کا اتفاق اس بات پہ ہوا تھا، اگر ایسا ہو چکا ہے، اب اگر کوئی شخص امت کے اجماع کے خلاف چلے، اللہ کی طرف سے جہنم کی وعید سنائی گئی، اللہ رب العزت کی طرف سے جہنم کی وعید سنائی گئی۔ چلے میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے واضح وضاحتاً آپ کا تقرر ہوا، آپ کا انتخاب ہوا، نبوت عطا فرمائی گئی، رسالت عطا فرمائی گئی۔ آپ جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو بہت بڑے واضح اشارات تھے کہ آپ کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ مسلمانوں کے امیر، خلیفہ، امام، جو بھی کہیں وہ بنیں گے۔ اس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی واضح دلیلیں چھوڑی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک دفعہ آپ نے فرمایا یأبی اللہ ورسولہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ کا رسول اور ایمان والے ابو بکر کے سوا کسی پر اکٹھے نہیں ہوں گے، ابو بکر کے سوا کسی پر اکٹھے نہیں ہوں گے۔ یا اب اللہ کا مطلب انکار کر دیا ہے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے اور ایمان والے وہ ابو بکر کے سوا کسی اور کوئی اور ہوگا تو اس کا انکار کریں گے۔ یہ تو بڑے واضح اشارات تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ امت مسلمہ نے جو موجود تھے، امت مسلمہ نے ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا، لہذا امت کا اجماع ہوا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے حاکم ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو چیزیں ان کو پیش آئیں، ان چیزوں میں ان کی ایک متفقہ رائے سامنے آئی، اس کو کہا جاتا ہے اجماع۔ صحابہ کرام کے بعد پھر جو بعد کے صاحب ایمان لوگ آئے، صاحب علم لوگ آئے، تو وہ جب کسی بات پہ متفق ہو جاتے تھے، جمع ہو جاتے تھے، تو وہ اجماع امت کہلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ امت کے اجتماع کو چھوڑ کر اور امت کے اتحاد اور اتفاق کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلے۔ اسی لیے امت مسلمہ کا ایک طبقہ بعد میں معتزلہ کے نام سے معروف ہوا۔
معتزلہ. اب معتزلہ کا مطلب ہے وہ جماعت جو مسلمانوں سے الگ ہو گئی، مسلمانوں سے الگ ہو گئی. اب یہ کون تھے؟ معتزلہ وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے جو اجتماعی فیصلے تھے ان سے انحراف کیا، ان سے انحراف کیا. معتزلہ نے مسلمانوں کی جو اجتماعی فیصلے ان کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں ہمارے فیصلے یہ ہیں. چنانچہ ایک شخص حسن بن عطا اس کا نام تھا، وہ ان کا بڑا تھا، پھر اس کے کچھ شاگرد اس کے ماننے والے اکٹھے ہوئے، یہ پورا ایک گروپ بن گیا، وہ معتزلہ کہلایا. ان کا سب سے بڑا قصور کیا تھا کہ انہوں نے اجماع امت جو تھی، امت جس بات پر متفق تھی، اس سے انحراف کیا. تو یہ جو ہے اجماع امت کی دلیل ہے کہ امت کا اجماع حجت ہے، دلیل ہے، اور جو اس سے پھرے گا وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصلہ جہنم، ہم اس کو جہنم میں داخل فرمائیں گے، داخل کریں گے اس کو. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. من شذ شذ فی النار، جو اس امت سے الگ ہوگا وہ اٹھا کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، وہ اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں. جو اس سے ہٹتا ہے گمراہ، صراحتاً گمراہ ہے، اور وہ جہنم میں جائے گا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین لہ الہدی، جبکہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والوں کی راہ کو چھوڑ کر اور راستہ اختیار کرے، ایمان والوں کی راہ کے خلاف چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو جانے دیں گے، جہاں وہ جاتا ہے نا ہم اس کو جانے دیں گے. یعنی دنیا کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ اس کو وہیں پکڑ لیا جائے گا، ٹھیک ہے کرے جو کرتا ہے وہ. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو پھیر دیں گے اس طرف جہاں وہ پھرنا چاہتا ہے، ہم اس کو جانے دیں گے وہاں جہاں وہ جانا چاہتا ہے. لیکن وَنُصْلِهِ جہنم، کل قیامت والے دن جب وہ آئے گا ہم اس کو دوزخ میں پھینکیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور دوزخ تو بہت ہی برا ٹھکانہ.